JUI اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ حکومتی وجود اور اس کے اقدامات عوام کے مفادات سے متصادم ہیں۔ JUI اپوزیشن کا حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ سابق وزیر اطلاعات محمد علی دورانی سے مولانا فضل الرحمان نے بھی ملاقات کی ہے اور مولانا صاحب سے پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پھر نون لیگ، ان کی جانب سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، لیکن مولانا صاحب کی جانب سے بھی واضح جو ہے وہ اس پر کوئی اہم جو جواب ہے وہ سامنے نہیں آ پایا ہے، جس کے باوجود ابھی تک حکومت جو ہے از ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ کہ ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے پیسیفائی کیا جا سکے اور گیٹنگ ٹوورڈز دیٹ سائڈ، تاکہ ان سے بات چیت کرتے ہوئے آگے بڑھا جا سکے، چونکہ مطلوبہ تعداد جب تک پوری نہیں ہوگی اس کے پہلے جو ہے وہ ترمیمی بل لایا جانا از ناٹ ایکچولی پاسبل۔ تو مطلوبہ تعداد پوری ہونے کے بعد ہی ترمیمی بل جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے، لہٰذا مولانا صاحب کو منانا شاید اب ان کے بس کی بات نہیں رہا۔ PTI رہنماؤں کی گرفتاری اور چارٹر آف پارلیمنٹ کیا چل رہا ہے؟ حامد میر کے تہلکہ خیز انکشافات۔ ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ آج 11 ستمبر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم وفات ہے اور آج 11 ستمبر 2024 کو کافی عرصے بعد قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر نظر آئے۔ حامد میر نے کہا کہ 2 روز قبل جس طرح پارلیمان کا تقدس پامال کیا گیا اور جس طرح کچھ نقاب پوش لوگ پارلیمنٹ میں داخل ہو کر PTI کی رہنماؤں کو گرفتار کر کے لے کر گئے، اس پر اب اسپیکر قومی اسمبلی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح پارلیمنٹ کا تقدس بحال کیا جا سکے۔ ایک اچھا دن تمام سیاہ دنوں پر بھاری ہوگا، کاشف عباسی کے بیان نے سب کو حیران کر دیا۔ ایک نجی چینل کے پروگرام میں سینئر صحافی کاشف عباسی کا کہنا تھا کہ آج پارلیمنٹ کے لیے ایک اچھا دن تھا۔ یہ بات آپ نے بہت لوگوں سے سنی ہوگی، پارلیمنٹ کے اندر سے بار بار یہ آوازیں آ رہی تھیں، کیا ایک پارلیمنٹ کا اچھا دن ان تمام سیاہ دنوں پر بھاری ہوگا جس میں اس پارلیمان نے اپنے آپ کو استعمال ہونے دیا، یا ذاتی سیاسی مفاد کی خاطر اس پارلیمنٹ میں ہم نے پچھلے چند سالوں میں کیا کچھ نہیں دیکھا۔ کاشف عباسی نے کہا کہ آج بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں بڑی اچھی باتیں کی، گو کہ پچھلے 2-3 سال میں جو پیپلز پارٹی کا خود کا کردار جو جمہوریت کے حوالے سے رہا ہے، جس طرح یہ آئینی معاملات پر خاموش رہے ہیں، اس پر بہت سوالیہ نشانات ہیں۔ چارٹر آف پارلیمنٹ کا کیا فائدہ جب آپ شہزاد اقبال نے بڑا سوال اٹھا دیا۔ ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی شہزاد اقبال کا کہنا تھا کہ میں تو پارلیمنٹ کی آج کی کارروائی سے بہت مایوس ہوا ہوں، اس چارٹر آف پارلیمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شہزاد اقبال نے کہا کہ ایسے چارٹر آف پارلیمنٹ کا کیا فائدہ ہے جب آپ اپنے ساتھ بیٹھے پارلیمنٹیرینز کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ حکومت کی جانب سے کسی نے بھی اس پر بات نہیں کی جو PTI کے رہنماؤں کے ساتھ ہوا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اسپیکر صاحب کل کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں مجھے کچھ ساتھیوں سے پتہ چلا ہے، ہم فوٹیجز دیکھ کر کارروائی کریں گے۔ شہزاد اقبال نے سوال اٹھایا کہ کیا اسپیکر صاحب کو نہیں پتا جو ہمیں پتا ہے؟ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ سب نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ ایسی صورت میں بتائیں کہ کسی چارٹر آف پارلیمنٹ کا کیا فائدہ؟ PTI رہنماؤں کی گرفتاری، چارٹر آف پارلیمنٹ کیا ہونے جا رہا ہے؟ سہیل وڑائچ کے بیان نے ہلچل مچا دی۔ ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ چارٹر آف پارلیمنٹ کی منظوری ایک اچھی شروعات ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بلاول بھٹو نے یہ کام کیا ہے۔ اسے دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کیا سوچتی ہے۔ سہیل وڑائچ نے کہا کہ میں تو پچھلے 2 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مفاہمت ہی واحد راستہ ہے، مفاہمت کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ جب سے یہ نئی پارلیمنٹ بنی ہے، اپوزیشن ہر روز تو اسپیکر اور حکومت کے ساتھ بیٹھتی ہے، تو پھر مفاہمت میں کیا مسئلہ ہے؟ سہیل وڑائچ کا مزید کہنا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن کو ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ چارٹر آف پارلیمنٹ سے یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ یہ مقتدرہ کو مات دینے کے لیے ہے اور مقتدرہ کے مقابلے میں سارے اکٹھے کھڑے ہو گئے ہیں۔ چیئرمین PTI نے صحافیوں سے معافی پر یو ٹرن لے لیا۔ بیرسٹر گوہر نے علی امین گنڈاپور کے بیان پر غیر مشروط معافی مانگی تھی۔ ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی تھی، بیرسٹر گوہر کا نیا بیان۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ علی امین گنڈاپور نے جو کہا تھا بالکل ٹھیک تھا، ان کا مقصد صحافیوں کی دل آزاری نہیں تھا، ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا گیا۔ چیئرمین PTI نے صحافیوں سے معافی پر یو ٹرن لے لیا۔ بیرسٹر گوہر نے علی امین گنڈاپور کے بیان پر غیر مشروط معافی مانگی تھی۔ ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی تھی، بیرسٹر گوہر کا نیا بیان۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ علی امین گنڈاپور نے جو کہا تھا بالکل ٹھیک تھا۔ اسد کیسر کہتے ہیں اس وقت ملک میں کوئی آئینی حکومت نہیں، دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ پارلیمان کے اندر سے ممبرز کو گرفتار کیا جائے۔ کیا دیگر سیاسی جماعتوں کے جلسے SOPs کے مطابق ہوتے ہیں؟ مسلم لیگ بھی کل 17 ممبران انتخابات میں منتخب ہوئے، ہمارے تمام ارکان پارٹی کے ساتھ ہیں، کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا۔
इस वक्त मुल्क में कोई आईनी हुकूमत नहीं, दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि पार्लियामान के अंदर से मेंबर्स को गिरफ्तार किया जाए। क्या दीगर सियासी जमातों के जलसे SOPs के मुताबिक होते हैं? मुस्लिम लीग के कुल 17 मेंबरान इंतखाबात में मुंतखब हुए। हमारे तमाम अरकान पार्टी के साथ हैं, कोई इनका साथ नहीं दे। JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा हुकूमती वजूद और इसके इक़दाम तमाम के मफादात से मुतसादिम हैं। JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। साबिक़ वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। अवाम का दिया इक़्तिदार चाहिए, लेकिन आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। मौलाना फजल रहमान तारीख की दुरुस्त पे खड़े हैं। मौलाना हमेशा सियासी रिवायात और जमहूरी इक़दार के अमीन रहे हैं। JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा हुकूमती वजूद और इसके इक़दाम अवाम के मफादात के मुतसादिम हैं। JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। भी हो रहा है, तो जब आप लोगों पे इतना जुल्म करते हैं, जब उनको आप इतना दबाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो लोग और फिर इस तरह और निकल के आते हैं। अभी पहले 2 4 6 लोग ये बातें करते थे, अभी पूरा पाकिस्तान कर रहा है। असेंबलीज़ में खड़े लोग आपको बता रहे हैं कि आप हमारे पैसे रखे हुए मुलाजिम में ऑर्डर देना बंद करें और हमारे मुदाखलत करना बंद करें, हमारे पे हुक्म चलाने बंद करें। तो पहले कुछ लोग बातें कर रहे थे, आपने मौका दिया है, पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है। इस्लामाबाद में सरबराह पाकिस्तान अवाम पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पहले भी कानून बनते थे, बहस होती थी, लेकिन एक दिन में नहीं बनता था। इन कवानीन का किसी आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह से बनाए गए कवानीन तबाही के बायस बनते हैं। मुजवज़ा आईनी तरमीम में जो सामने आ रहा है वो खौफनाक है। इस्लामाबाद से आपको अपडेट करने के तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा। इस्लामाबाद पुलिस ने तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को तश्कील दे दिया है। SSP इन्वेस्टिगेशन अरसलान शाह ज़ेब टीम के सरबराह और SP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और सदर टीम का हिस्सा होंगे। SHO संगजानी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी तहकीकात टीम का हिस्सा होंगे। टीम तहकीकाती और गिरफ्तारियों के हवाले से इक़दाम करेगी। टीम के सरबराह 2 दिन के बाद मुकदमे की तहकीकात के हवाले से रिपोर्ट देंगे। तहकीकात के हवाले से IG इस्लामाबाद को तहरीरी तौर पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। IG इस्लामाबाद ने बाकायदा इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देखिए, हर पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है। हमारा पहले से यही मौक़िफ़ रहा है, बावजूद इसकी कि हमें बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशन है असम्बली पे। लेकिन हमने उनको यही कहा है कि अगर आप एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को उसके बावजूद आप स्पेस नहीं दे रहे, उनके एमएनएस को आप यहाँ से अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। और यही रीज़न है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ये अनाउंस किया है कि हमारे 9-10 एमएनएस के सिवा बाकी लोग नहीं आएंगे जब तक ये सारा कुछ प्रोसेस हमें मालूम करके बताया नहीं जाता। द रीज़न भी कि इतनी बड़ी पार्टी को आप स्पेस दे नहीं रहे, उनके साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, हम टिट फॉर टेट कर नहीं रहे।